اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں نیک اعمال کرنے کا پابند بنایا ہے، بالکل اسی طرح ہمیں گناہوں سے بچنے کا پابند بھی بنایا ہے۔ لہذا ان دونوں کاموں کو زندگی کا معمول بنائے۔ نیک اعمال کی پابندی بھی ہمیں کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ نمازیں ہم وقت پر پڑھیں، روزے ہم رکھیں، زکوٰۃ ہم پوری ادا کریں، حج ہم نے کیا ہوا ہو، اور گناہ بھی ہم نہیں چھوڑ رہے، تو ان گناہوں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ ان تمام اعمال پر حاوی ہو کر ان تمام اعمال کا اجر بھی ضائع کر سکتے ہیں۔ لہذا دونوں کاموں کو اپنی زندگی کا معمول ہمیں بنانا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بڑی جرت سے گناہ کر لیتے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور ہمارا ماحول اور ہمارا معاشرہ بہت زیادہ اس چیز کا شکار ہے کہ ایک بندہ دوسرے کو دیکھ کر، دوسرا تیسرے کو دیکھ کر، ایک بندہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر اتنے سارے گناہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور عام طور پر شادیوں میں جو ہمارے یہاں گناہ ہوتے ہیں، اس چیز کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وقت گناہ نہ ہو، خصوصاً ہماری شادی بیاہ کی تقاریب میں گناہ نہ ہو، میوزک نہ ہو، گانے نہ ہو، مرد عورت کا اختلاط نہ ہو، بیچ میں پردہ ہو، پارٹیشن ہو۔ ہم یہ نہ کہیں کہ گناہوں سے کیا ہوتا ہے، گناہوں سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، ہم اس چیز کو دیکھتے تھے کہ نافرمانی کس کی ہو رہی ہے۔ بڑے گناہ میں بھی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور چھوٹے گناہ میں بھی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ جو بندہ اس چیز کو دیکھتا ہے نا کہ بڑا گناہ کر رہا ہوں چلو بچ جاتے ہیں، چھوٹا گناہ کر رہا ہوں چلو کر لیتے ہیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کر جاتا ہے۔ لیکن جس بندے کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ اللہ کی نافرمانی ہے، پھر وہ نہ چھوٹا گناہ کرتا ہے نہ بڑا گناہ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا، جس اللہ کے مجھ پر احسانات ہیں، جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں، اسی اللہ کے میں نافرمانی کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹرول پمپ پر ہم جاتے ہیں، پیٹرول بھرواتے ہیں، وہاں کوئی سگریٹ نوشی نہیں کرتا، وہاں بورڈ لگے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں نو اسموکنگ، اور اگر کسی نے وہاں سگریٹ کا استعمال کیا تو اس کو سختی سے روکا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹی چنگاری نہیں ہے، یہ چھوٹی چنگاری پورے پیٹرول پمپ کو تباہ کر سکتی ہے اور یہاں موجود سارے لوگوں کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے اور آس پاس کی بلڈنگوں کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے۔ ایک لائٹر میں ایک چھوٹی سی چنگاری نکلتی ہے، ایک چھوٹا سا شعلہ نکلتا ہے، لیکن وہ چھوٹا چھوٹا نہیں ہوتا، وہ بہت بڑے خطرے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ہم پھر وہاں پر سگریٹ نوشی سے پرہیز کرتے ہیں۔ کوئی بندہ بھی جتنا بھی عادی ہو، وہ جب پیٹرول پمپ کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ سگریٹ استعمال نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز خطرے کا ذریعہ ہے۔ تو ہم دنیا کے خطرے کو خطرہ سمجھتے ہیں کہ ایک چنگاری تباہی کا ذریعہ بن سکتی ہے تو اس سے بچنا ہے۔ کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی کے بڑے بڑے پینل لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں پر بڑا سا لکھا ہوتا ہے خطرہ، اور لکھا ہوتا ہے کہ اتنے واٹ اس میں جو ہے نا بجلی ہے۔ ہر بندہ اس سے دور ہٹتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا، بچوں کو نہیں جانے دینا، گھر میں بچے ہیں وہ الیکٹرک کے بورڈ میں ہاتھ نہ ڈال دیں، گیلے ہاتھ سے بٹن نہ دبا دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز خطرے کا ذریعہ ہے۔ جس طرح ہم دنیا کے خطرے کو خطرہ سمجھتے ہیں، دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمیں آخرت کے نقصان کو نقصان سمجھنا ہے کہ ہم گناہ کے قریب جائیں گے تو وہ ہمارے دل کی تباہی کا ذریعہ بن جائے۔ اور قرآن کریم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون،
کہ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دل کو زنگ آلود کر دیتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. قرآن سنیں گے اثر نہیں کرے گا، دینی ماحول میں بیٹھیں گے اثر نہیں ہوگا، دین کی بات سنیں گے اچھی نہیں لگے گی، اس لیے کہ دل بیمار ہے. جسمانی بیمار آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اس کو کسی دعوت میں لے کر چلے جائیں اور لوگ وہاں بڑے مزے سے کھانے کھا رہے ہوں، بیمار بندہ کھانا نہیں کھائے گا، وہ کہے گا مجھے اچھا نہیں لگ رہا. کیوں اچھا نہیں لگ رہا؟ لوگوں کو تو اچھا لگ رہا ہے، لوگ تو کھا رہے ہیں. اس کو اس لیے اچھا نہیں لگ رہا کہ اس کا جسم بیمار ہے. جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اس طرح ہماری روح بھی بیمار ہوتی ہے. اس لیے کہ انسان مجموعہ ہے جسم اور روح دونوں کا. صرف جسم کا نام انسان نہیں ہے، جسم کی تو ہر بندہ فکر کرتا ہے، روح بھی انسان کا حصہ ہے. جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو اس جسم کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے؟ اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، قبرستان لے جاتے ہیں لوگ، مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ابھی ادھورا ہو گیا، اب اس کا جسم تو ہے، روح نہیں ہے. تو روح کا ایک بہت بڑا کردار ہے. تو جس طرح جسم کی حفاظت کرنی ہے کہ کرنٹ نہ لگ جائے، جسم کی حفاظت کرنی ہے کہ اگر ہم سگریٹ نوشی کریں گے تو آگ نہ لگ جائے، جان کو خطرہ نہ ہو جائے، تو اسی طرح روح کی حفاظت بھی کرنی ہے کہ اللہ کی نافرمانی اگر ہو گئی تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل بیمار ہو جائے، دل زنگ آلود ہو جائے اور دل گندا ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، ہم سنتے رہتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کرنے سے تو ہٹ جاتا ہے، لیکن توبہ انسان نہیں کرتا، پھر گناہ کرتا ہے، پھر وہ نقطہ لگ 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 کے پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے. اور دل ایک مرکزی کردار ادا کرتا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دل صاف ہے، دل صحیح ہے، دل صحت مند ہے روحانی اعتبار سے، تو انسان کے جسم کے سارے اعضاء جو نا اچھے ہوں گے. نماز بھی انسان اچھی طرح سے پڑھے گا، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرے گا. اگر دل بیمار ہے تو پھر انسان کے سارے اعضاء ڈھیلے ہو جائیں گے، نماز کے لیے قدم نہیں اٹھیں گے، اور چیزوں کے لیے انسان کا جسم نہیں اٹھے گا، اس لیے کہ دل بیمار ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ہم جس طرح نیک اعمال کا پابند بناتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کا پابند بنائیں. اب گناہوں سے انسان بچے گا کیسے؟ اس کے کچھ طریقے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں بیان فرمائے. ان چیزوں پر آنا ہوگا. سب سے پہلی چیز اللہ کا دھیان، کہ ہر وقت ہمارا تصور یہ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں، ہم اللہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہیں. اور یہ چیز قرآن کریم میں اللہ نے بہت مرتبہ ہمیں سمجھائی. 30ویں پارے میں ہم سورہ علق پڑھتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. آگے ایک آیت آتی الم یعلم بأن اللہ یرا. کیا انسان یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے؟ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ. اور ہمارے زبان سے کوئی بھی چیز نکلتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی محفوظ ہو جاتی ہے. اور اگر ہم کسی کو کنکھیوں سے بھی دیکھتے ہیں، ہم دل میں بھی برا سوچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ دل کی مخفی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور اللہ آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے. اللہ سے ہم بچ نہیں سکتے، اللہ میں ہر وقت دیکھ رہا ہے. ایک کیشیئر کو آپ نے دیکھا ہوگا کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں کہ اس کے اوپر جو ہے نا کیمرے لگے ہوتے ہیں. وہ ایک نوٹ یہاں سے وہاں نہیں کر سکتا، وہ 5000 کا نوٹ جہاں رکھنا ہے وہ وہیں رکھے گا، وہاں سے وہ 1000 والے نوٹ پہ نہیں رکھ سکتا، یہاں سے وہاں نوٹ ہلا نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ ہر وقت مجھے دیکھا جا رہا ہے، میرے اوپر 2-3 کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ایک بندہ کنٹرول روم میں بیٹھا ہوا ہے میری تمام حرکات کو نوٹ کر رہا ہے. وہ ڈر جاتا ہے. تو یہی دھیان اگر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں،
ہر لمحہ میں اللہ کی نگاہ میں ہو تو انسان کے لیے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز نماز کی پابندی۔ دیکھیں جس طرح برے اعمال کے اثرات ہیں اس طرح نیک اعمال کے بھی اثرات ہیں۔ برا عمل انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے تو نیک عمل انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ اگر ہم توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں 21ویں پارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے بھی روک دیتی ہے اور برے کاموں سے بھی روک دیتی ہے۔ نماز کا اہتمام ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے ہمیں گناہوں سے بچا لیں گے۔ تیسری چیز قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام۔ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ہماری زندگی کا معمول ہے۔ جیسے آج غالباً 9 تاریخ ہے اسلامی، ہونا تو یہ چاہیے، ہمارے بزرگ حضرات فرمایا کرتے تھے کہ اسلامی تاریخ کے حساب سے انسان کے پارے چل رہے ہیں۔ 1 تاریخ ہو تو پہلے پارے کی تلاوت ہو، 2 تاریخ ہو دوسرے پارے کی تلاوت ہو، 3 تاریخ ہو تیسرے پارے کی تلاوت ہو۔ آج 9 سفر ہے تو انسان کو پتہ ہو کہ آج میرے 9ویں پارے کی تلاوت ہے۔ کوئی دن بھی تلاوت سے خالی نہ جائے، جس طرح ہمارا کوئی دن سونے سے خالی نہیں جاتا، کھانے پینے سے خالی تو نہیں جاتا۔ اب یہ تو کبھی نہیں کہتے کہ کب تک سوئیں گے، ساری زندگی سوتے آتے رہے، نہیں، جب تک سانس ہے جب تک سونا ہے روز، جب تک جان ہے جب تک کھانا ہے روز۔ اس لیے جب تک جان اللہ تعالیٰ نے دی ہے تلاوت کرنی ہے روز۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ۔ دیکھیں نا، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے اس میں بہت بڑا ذریعہ جو ہے نا وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ جتنا انسان تلاوت کرتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک عمل ہے گناہوں کے اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ ہر وہ چیز جو ہمیں گناہوں میں دھکیل سکتی ہے، جو ہمیں گناہوں کا عادی بنا سکتی ہے، اس چیز سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسا اسلوب اختیار کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ کہ انسان کو معلوم ہو کہ بڑے گناہ میں جانے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر میں ان میں مبتلا ہو گیا تو بڑے گناہ میں جا سکتا ہوں۔ تو بڑے گناہ کی طرف لے جانے والے جتنے ذریعے ہیں، انسان اپنے آپ کو ان تمام ذریعوں سے بچائے گا تو انسان گناہوں سے بچ جائے گا۔ اور آج کل کے دور میں آپ سے بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ موبائل کا غلط استعمال جو ہے نا وہ گناہوں کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، موبائل ہر انسان کی ضرورت ہے اور ہر انسان اس کو استعمال کرتا ہے۔ غلط کو غلط سمجھنا چاہیے، صحیح کو صحیح سمجھنا چاہیے۔ جو بندہ غلط کو غلط نہیں سمجھتا تو پھر وہ بندہ غلط سے بچ بھی نہیں سکتا۔ ہمارے بچے اگر موبائل استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے، وہ عادی ہو گئے، لیکن ہم کوشش کریں کم کریں، ہماری نگرانی میں کریں۔ لیکن والدین ایسے ہوں جو بچہ روئے اس کو موبائل پکڑا دے، بس وہ لگا رہے، یہ بچوں کے ساتھ ظلم ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی ہے، بچوں کے ساتھ ناانصافی ہے، بچوں کی غلط تربیت ہے جس میں والدین سخت گناہگار ہیں۔ اس لیے کہ غلط چیز ہاتھ میں پکڑا کر اگر ہمیں احساس بھی نہ ہو کہ ہم نے غلط چیز بچوں کے ہاتھ میں دے دی ہے تو یہ بچوں کے ساتھ ظلم کا نتیجہ جب بچے بڑے ہوں گے تب ہمیں احساس ہوگا کہ ہم سے کیا غلطی ہوگی۔ اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی موبائل کا استعمال ہو تو یہ تصور ہو کہ یہ گناہ کا بہت بڑا آلہ ہے، مجھے اپنے آپ کو اس کے استعمال سے گناہوں سے بچانا ہے اور گناہ کے قریب اس کے ذریعے سے نہیں جانا۔ جب یہ احساس ہوگا نا تو انسان اس سے بچنے کی کوشش بھی کرے گا۔ اگر انسان یہ سمجھے گا ہی نہیں، بس وہ موبائل بچہ بھی استعمال کر رہا ہے، بڑا بھی استعمال کر رہا ہے، بوڑھا بھی استعمال کر رہا ہے، بے دھڑک استعمال کر رہے ہیں، تو گناہوں کی کون سی وادیوں میں لا کر ہمیں پھینکے گا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔
اور یہی چیز ہمارے دل کو خراب کرتی جا رہی ہے، کرتی جا رہی ہے، کرتی جا رہی ہے۔ اس لیے گناہوں کے اسباب سے اپنے آپ کو دور کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے انسان کی صحبت اچھی ہو، انسان کی اٹھک بیٹھک اچھی ہو، انسان کی گیدرنگ اچھی ہو، جہاں دوست اچھے ہوں گے وہاں پر انسان کے اندر اچھائی آئے گی، اور جب دوست برے ہوں گے تو انسان کے اندر برائی آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے میرا دوست کون ہے۔ اگر ہم ایسی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں جہاں گالم گلوچ بہت چلتا ہے تو آپ دیکھیں گے تھوڑے عرصے میں آپ بھی گالم گلوچ پر آ جائیں گے۔ اور اگر ہم ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں کہ جو لوگ نماز کے بڑے پابند ہیں اور بس نماز کے لیے اذان ہوتی ہے اور نماز کی فکر شروع ہو جاتی ہے اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی انہی لوگوں میں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر بھی نماز کی عادت بننا شروع ہو جائے گی۔ صحبت کا انسان کی زندگی پر بہت بڑا اثر ہے، صحبت انسان کے اندر بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے خود بھی ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری صحبت اچھی ہو، اور اس بات کا اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی صحبت بھی اچھی ہو، ہمارے بچے بھی کسی غلط دوستی میں اور غلط تعلقات میں نہ ہوں، اچھے دوست ہوں ان کے، اور ہمارے بھی اچھے دوست۔ اور آخری چیز کیا ہے، ہر روز استغفار کا اہتمام کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال ایسے کیے ہیں کہ جو ہمیں بتانے کے لیے کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزانہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں۔ آپ سورہ فتح پڑھیں، شروع میں آپ کو آیت نظر آئے گی کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ آپ کا کوئی اگلا گناہ نہ آپ کا کوئی پچھلا گناہ، نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں لیکن پھر بھی استغفار، تو ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر انسان، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے مجھ سے گناہ ہوتا ہی نہیں۔ ظاہر انسان فرشتہ تو نہیں، انسان سے گناہ ہوتا ہے، اور انسان کے اندر گناہ کا مادہ بھی ہے، اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ شیطان کی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ کروائے، پھر انسان گناہ کر لیتا ہے۔ دوسری کوشش شیطان کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے مایوس بھی کروائے، اور یہ ذہن میں ڈال دے کہ اب اتنی زندگی ہو گئی گناہ کرتے 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 کرتے، اب کیا توبہ ہوگی، اور کیا اللہ ہم جیسوں کو کہاں معاف کریں گے، ہم تو اتنے گندے ہو گئے ہیں اور ہم تو پوری زندگی برباد کی ہوئی، اب چھوڑو یہ معافی اور استغفار۔ ایسی بات نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے گناہ بتائے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ اتنے بڑے گناہ، اتنے سخت گناہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب تک انسان پر نزع کا عالم نہیں آتا، جب تک موت کے فرشتے نہیں آتے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا۔ اور قرآن کریم کی جو وہ آیت ہے حضرت علی کی طرف یہ منسوب ہے، حضرت علی فرماتے تھے کہ قرآن کریم کی یہ یا مجھے بہت پسند ہے۔ یا وہ کون سی یا؟ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ بندہ جو گناہ کر 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 کے اپنی پوری زندگی برباد، اس کو کہتے ہیں کہ حد سے آگے بڑھ جانا، حدیں پار کر دی، بہت گناہ کر لی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہوں کی حدیں پار کر دی، یعنی صرف یہ بھی نہیں کہا اے بندوں، اور یہ بھی نہیں کہا اے وہ لوگوں، بلکہ کہا اے میرے وہ بندوں۔ تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے گناہگار کو بھی یہ کہا کہ میرا بندہ ہے، یہ میرا ہے، یہ مجھے بڑا پسند آتا ہے کہ اتنے گناہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آ جاؤ میں معاف کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف
اس لیے اگر کسی کا یہ نظریہ ہو کہ میں نے گناہ کیا، میں اپنے گناہ پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، پشیمان ہوں، مجھے افسوس ہے، اور دوسرا انسان نے یہ سوچا کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں بس آج کے بعد سے میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور انسان نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں جو ابھی گناہ چھوڑ رہا ہوں زندگی بھر میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ 3 چیزوں پر جو ہے نا اللہ کی خصوصی مدد آتی ہے۔ ایک وہ بندہ جو کسی ضرورت کی جگہ پر اخلاص کے ساتھ مسجد بنا رہا ہو اور اس کے پاس پیسے نہ ہو، وہاں معاشرے کو نماز پڑھنے کے لیے ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتے ہیں اور وہ مسجد تعمیر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے، یہاں لوگ نماز پڑھیں گے، مسجد قریب میں نہیں ہے، مسجد بن رہی ہے، فنڈ نہیں ہے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ ایک وہ بندہ جو غربت کی حالت میں ہو اور اس کو اپنی بچی کی شادی کرنی ہو، وہ پریشان ہو، سفید پوش ہو، اللہ کہیں نہ کہیں سے اس کی مدد کر دیتے ہیں اور اس کی بچی کی شادی ہو جاتی ہے۔ ایک وہ بندہ بھی احادیث سے پتہ چلتا ہے جو قرضہ ادا کرنا چاہتا ہو، اسباب نہ ہو، اللہ سے مانگتا ہو، ہاتھ پاؤں مارتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کا قرضہ ادا کرنے کی صورت بنا دیتے ہیں۔ اور ایک وہ بندہ جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اور ارادہ بھی کرتا ہے، اللہ سے مانگتا بھی ہے، کوشش بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور اللہ اس گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق